ہم اس پروگرام میں خواجہ آصف سے بھی بات کریں گے اور اپنے پینلسٹ سے بھی بات کریں گے. دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری سیاسی جماعتیں کیا بیانیہ لے کے چل رہی ہیں. ہمیں خواجہ آصف نے جوائن کیا ہے. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں ذرا اگر آپ سے یہ پوچھتا چلا جاؤں کہ آپ خود تو ملک سے باہر ہیں, آپ کو ملک کے اندر ہونا چاہیے. الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے, آپ کی پارٹی کی قیادت جو ہے وہ لندن جا رہی ہے, تو کیا ہو کیا رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ پہلے میں اپنی شاہ جی ایکسپلینیشن دے لوں. میں جو ہے فیملی کے ساتھ میں نے پیشتر اس کے الیکشن کا جو ہے رولا جو ہے زیادہ پڑ جائے, تو میں نے کہا تھوڑا ٹیک آف کیا کہتے ہیں چھٹی لے لوں میں. اور پہلے میں لندن گیا, وہاں پہ 3-4 دن رہا, اس کے بعد میں اٹلی گیا. اب میں ایسے ہی آوارہ گردی کر رہا ہوں یورپ میں جو ہے وہ 3-4 دن میں واپس آ جاؤں گا پاکستان. لیکن یہ بات, میں پہلے لندن تھا, لندن میں 2 دن ملاقات ہوئی بڑے میاں صاحب سے, شہباز صاحب بھی تھے وہاں پہ. اب وہ واپس گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ تیزی کے ساتھ صورتحال پاکستان میں جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہی ہے, اور اس میں ہمیں آپس میں جو مشاورت ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے پارٹی کے اندر جو ہے. اور ایک خوشائند بات یہ ہے کہ اسپیکولیشنز جو ہیں جو مختلف ہو رہی تھیں, مثلا 2-3 روز سے یہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ میاں صاحب ہو سکتا ہے 21 اکتوبر کو بھی نہ واپس آئیں, تو وہ تو بالکل کیٹیگوریکلی اس اسپیکولیشن کو جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں ہم جو ہے. بالکل انشاءاللہ تعالی میاں صاحب 21 کو واپس آئیں گے. دوسرا, الیکشن کے بارے میں بھی جو ہے بعض لوگ جو ہے اسپیکولیشن کر رہے تھے. اب اس کی بھی تاریخ آ گئی ہے, 1.5-2 مہینے جو ہے جو ڈیو ڈیٹ ہے اس سے آگے ہے, لیکن تاریخ آ گئی ہے. ہلکے بندیوں کی ڈیٹ بھی انہوں نے دے دی ہے کس دن اناؤنس ہونی ہے. سو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ صحیح سمت کی طرف بڑھ رہی ہیں, کرسٹلائز ہو رہی ہیں, کوئی شیپ لے رہی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اچھا شگون ہے کہ ہم ایک گو مگو کی کیفیت سے, ایک انسرٹن حالات سے ایک سرٹن حالات کی طرف موو کر رہے ہیں. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ دا پریزنٹ سچویشن. چلے یہ تو ہو گیا, لیکن آپ کی جماعت کا بیانیہ جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر بات کرنی ہے. عمران خان کی بات اگر آپ کریں تو ان کی جماعت کا بیانیہ تو بڑا واضح ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے. نواز شریف صاحب نے 2 ریٹائرڈ جنرلز, ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس اور ایک سرونگ جسٹس کے بارے میں بات کی. مریم نواز نے اس کو پھر ڈائیلوٹ کیا اس معاملے کو. تو آپ کا احتساب کا بیانیہ ہوگا یا ریکنسلیشن کا بیانیہ ہوگا, کیا ہوگا؟ بات جو ہے نا آپ کے سوال کے اندر ہی جواب جو ہے نا شاہ جی موجود ہے. دیکھیں میاں صاحب اور ہم لوگ جو ہے نا سارے پچھلے 4-5 سال میں جو ہے نا ماسو آئے, پچھلے جو 14 مہینے گزرے ہیں, 2017 کے بعد جو ہے نا ایک ٹف ٹائم ہم نے جو ہے دیکھا ہے. اس کو ہم اس کا گوگلا نہیں کر رہے, اس کے اوپر رونا پٹنا جو ہے وہ نہیں کر رہے. سیاست میں جو ہے, لیکن پاکستان میں پہلے اس طرح نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا, جنرل ضیاء کے وقت بالکل ہوا, بلکہ ان کے جو قائد تھے ان کو پھانسی لگایا گیا. دہشت گردی کا جو ہے وہ نشانہ جو ہے بی ہوئی, شہید ہوئی. سو وہ کمپیریزن تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چلتی ہوئی معیشت کو ایک جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے جو ہے اس کو ہٹایا گیا, اور اس کے بعد جو ہے اگر تو تجربہ کامیاب ہو جاتا تو وہ جو کچھ ہوا 2017-18 میں, تو ہو سکتا ہے وہ داغ دھل جاتے. لیکن وہ داغ بھی نہ دھلے, بلکہ داغ جو ہے اور گہرے ہو گئے, زخم اور گہرے ہو گئے کہ وہ تجربہ ناکام ہوا. تو اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو یہ گلے جو ہیں وہ جائز ہیں کہ ان لوگوں نے, جن لوگوں نے وہ تجربہ کیا, اس تجربے کی پوری 22 کروڑ نہیں 24 کروڑ عوام اس وقت جو ہے اس وقت اس کی قیمت ادا کر رہی ہے, اور بڑی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے اس تجربے کی. اور اس تجربے کا جو نقطۂ انتہا تھا وہ 9 مئی تھا, کہ 9 مئی کو جو ملک کے ساتھ ہوا وہ
بڑے شدید سیاسی کشیدگی کے حالات میں بھی امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا. مشرف کے وقت، جنرل ضیاء کے وقت، یا ایوب خان کے وقت جو ہے، یا یحییٰ خان کے وقت نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ہوا. تو اگر میاں صاحب اس کی کو کسی وقت جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، تو اس کا دوسرا آپ نے جو سجیسٹ کیا ہے کہ ریکنسیلیشن کی، میں کہیں ریکنسیلیشن کے میں ایک چیز جو ہے تھوڑی سی ڈیٹیل میں مجھے 2-2.5 منٹ دیجیے گا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سنس نومبر لاسٹ ایئر وی ہیو نیو لیڈرشپ اوور دیئر، اور جس طرح وہ لیڈرشپ جو ہے اس کی وہ پروسیس جو ہے وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ لیڈرشپ جو ہے کس طرح وہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوئی. اس کے بعد جو ہے اب دوسری جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہ عدلیہ کی ہماری جو ہے نا وہ اس نے ٹیک اوور کیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے. اب جب الیکشن جب اناؤنس ہو گئے ہیں تو میری امید ہے، میں خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ پوری کرنے والا ہے، کہ پولیٹیکل قیادت بھی ایسی آئے کہ یہ عدلیہ کی قیادت، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت، پولیٹیکل قیادت، یہ ساری جو ہے نا جو ملبہ اس وقت ہمارا اکٹھا ہوا ہے اس ملبے کو صاف کریں. تو یہ جو کریکٹرز ہیں 2017-18 کے گریوینس جو ہے، میں بالکل میاں صاحب کا گریوینس شاید 100 نہیں 200% اپنی جگہ درست ہے. ان لوگوں کو فی الحال جو ہے وہ مورخ کے حوالے یا تاریخ کے حوالے کر دیا نا، انہوں نے دے ہیو آلریڈی لاسٹ آل ریسپیکٹ. جو وہ کمانڈ کرتے تھے جن پوزیشنوں میں، اگر وہ کمانڈ کرتے تھے جن پوزیشنوں میں تھے. تو میں نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ تو پڑھی ہوئی ہے، باقی تاریخ بھی پڑھی ہوئی ہے. جن لوگوں نے ظلم کیے، جن لوگوں نے یہ زیادتیاں کی، انہوں نے ضرور قیمت ادا کی، ضرور قیمت ادا کی ہے. میاں نواز شریف نے بار بار کہا کہ میں نے اپنا معاملہ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں. اچھا، جنرل فیض، جنرل باجوہ قومی مجرم ہے، یہ بات رانا ثناء اللہ نے اسی اسکرین کے اوپر کی، اور نواز شریف صاحب نے جو احتساب کا بیانیہ اٹھایا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب شہباز شریف کے جانے کے بعد میں جاننا ہی چاہوں گا اسپیسیفکلی کہ آپ کی کیمپین، الیکشن کیمپین کے اندر کیا ایشو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور آپ بطور کنسٹیچوئنسی پولیٹیشین کس قسم کی کیمپین جو ہے شیپ اپ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں؟ شاہ جی، یہ نہ ہوتا تو ملک جو ہے وہ پٹری پہ چڑھ گیا ہوا تھا، ملک میں ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہوئی تھی. ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے دہشت گردی کو کنٹرول کیا. گورنر ہاؤس کراچی میں جو میٹنگیں ہوئی جن میں جنرل رحیل تھے، جن میں ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے تھے، ڈی جی ایم آئی تھے، کور کمانڈر کراچی ہوتے تھے، زرداری صاحب بیٹھے ہوتے تھے. تو ہم یہ تجربہ جو ہے اس کو آگے بڑھائیں. یہ جو ایک اس کو اس ملک کو میرے نزدیک جو ہے اس کو جو ایک کنسنسس کے ساتھ ہمیں چلانا پڑے گا، اور ریسٹور کرنی پڑے گی. اس کی جو سیمبلنس ہے، اکنامک سیمبلنس اور پولیٹیکل سیمبلنس جو ہے اس کو ریسٹور کرنا پڑے گا. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ جو تلخی ہماری رگوں پہ میں جو ہے سرایت کر گئی ہے پچھلے 4 سال میں، اس کو ڈس انفیکٹ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ہمیں ہمارے گلے جو ہیں بالکل بجا ہیں. میاں نواز شریف کا گلہ جو ہے وہ میرا بھی گلہ ہے، سارے ورکرز کا گلہ ہے جو پی ایم ایل این کے ساتھ جو کچھ ہوا. لیکن اس وقت عام آدمی جو ہے اس حوالے سے کہ عام آدمی کو یہ بیانیہ ہم دیں کہ اگر ہمیں نہ روکا گیا ہوتا اس وقت، یہ جو جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے وہ سازش تیار نہ کی ہوتی، عمران خان کا پروجیکٹ لانچ نہ کیا ہوتا، تو ہم آپ کو اس وقت بھی ڈیلیور کر رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آ کے جنوری کے آخر میں پھر ڈیلیور کریں گے. یہ بیانیہ ہمارا ہونا چاہیے.